السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان لقمان چوہان۔ ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں حلقہ 7 جہلم ویلی سے سابق امیدوار بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، اور ضلع جہلم ویلی کے ضلعی امیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ مختار احمد کیانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مختار کیانی صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کی پالیسی کیا ہے، اس کو ذرا عوام کے سامنے واضح کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کشمیر نیوز کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج اپنی جماعت کا پیغام اور موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر ہمارا موقف عوام تک پہنچنے اور ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں تو ہمیں خدمت اور اپنی خدمت میں لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا، اس لیے میں بہت زیادہ اس کا شکر گزار ہوں۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر یہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی نظریات کے ساتھ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان برصغیر کی جماعت جمعیت علماء ہند، جو کشمیر نہیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جس کا تحریک آزادی ہند کے حوالے سے بڑا کردار ہے، اس کا ایک تسلسل ہے۔ تو جہاں تک جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر کا یہاں تعلق ہے، تو جمعیت علماء اسلام فکری اور نظریاتی اعتبار سے وہی موقف رکھتی ہے جو جمعیت علماء اسلام پاکستان موقف رکھتی ہے، لیکن ہمارا جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر ریاست جموں و کشمیر کی ایک جماعت ہے۔ تو ہمارا مختار کیانی صاحب، آپ نے کہا کہ جی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ عوامی خدمت کے لیے اور ریاست میں ایک وجود رکھتی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی کیا پالیسی ہے اب تک؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کی پالیسی بحیثیت جماعت ایک تو یہ بات ہے، اور ایک میں بحیثیت کشمیر کی ریاست کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے اس حوالے سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہماری جماعت کا کیا موقف ہے، اور کشمیری ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ تو جمعیت علماء اسلام کشمیر کے حوالے سے وہی موقف رکھتی ہے جس طرح کہ ہماری کشمیر کی آئینی ہمارا موقف ہے کہ ہمیں جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے ہمارا استصواب رائے کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے کہ ان قراردادوں کے اوپر رائے شماری ہماری کشمیر کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے کہ رائے شماری سے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ مختار احمد کیانی صاحب، آپ جس حلقے سے سابق امیدوار ہیں۔ ایک منٹ، یہ میں اس حوالے سے میں ایک اور بحیثیت کشمیری اس حوالے سے میں ایک اور گزارش کروں گا۔ جی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ممکنہ اس کے 3 حل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ دوسرا حل ہے یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ خود مختاری کا، یعنی ریاست جموں و کشمیر پوری کی پوری آزاد اور خود مختار ہو۔ تیسرا حل یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کشمیر جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ مل جائے اور اس کے ساتھ چلا جائے۔ تو یہ 3 ممکنہ حل بظاہر ہمارے سامنے ہیں، لیکن بحیثیت کشمیری 1947 میں پاکستان لا الہ الا اللہ اس کلمے کی بنیاد پر ہمارے وجود میں آیا ہے۔ تو اس وقت 76 سال گزر چکے ہیں۔ تو اس کلمے کی بنیاد پر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں
تو اس کے اوپر ہم کشمیر کو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ اس موقف کے اوپر ہم اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اوپر اسلام نافذ ہو چکا ہے پاکستان میں، اسی طرح کا اسلام جو ہے نا وہ نافذ ہوگا کشمیر میں. تو یقیناً آپ اس حوالے سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جو اس طرح کی اقتصادی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اور یعنی اسلامائزیشن کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اتنی حوصلہ افزا بھی نہیں ہے اور مثالی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے خود مختاری کے حوالے سے تو اس قیادت کو ہم دیکھیں جو اس خود مختاری کا یہ موقف رکھتی ہیں، کیا ہماری اس قیادت کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس کشمیر کو ایک آزاد اسلامی جمہوریہ کشمیر کے نام سے ہے نا ایک ریاست ہمارے وجود میں آئے، اور یہ ہماری موجودہ خود مختار کی جو نظریہ رکھنے والی قیادت ہے وہ اس بنیاد پر کشمیر کو آزاد اور خود مختار اسلامی جمہوریہ آزاد کشمیر جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے نا وہ نئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ تو وہ صورتحال ہم کیا کشمیر پورے کو اس پر لا سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے جو حقوق حاصل ہیں وہ ہم آزادانہ طور پر انڈیا کے ساتھ الحاق کر کے کیا ہم اسلام کے لیے، اسلام کی خود مختاری کے لیے اور اپنے دین کے اوپر پوری طریقے سے عمل کر سکتے ہیں جس طرح کہ انڈیا کے مسلمان کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ تینوں صورتحال جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس میں میری ایک بحیثیت کشمیری کے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے کشمیر، پورے کشمیر کی جو ہماری قومی اور ریاستی جو سوچ ہے، جب تک ہم اس ایک سوچ کے پر نہیں آئے تو ہم حکومتیں پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ بدلتے رہے اور اپنے موقف کو آئے روز نئے جو ہے نا وہ رنگ سے ہم اس طرح تبدیل کرتے رہے تو ہماری قومی سوچ جو ہے نا وہ بکھر چکی ہے. اس کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری دونوں طرف کی کشمیری قیادت، تمام سیاسی جماعتیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز یہ مل کر ایک ایسا جو ہے نا لائے عمل اختیار کریں تاکہ ہماری قومی سوچ کو یکجا کریں. اور یکجا کرنے کے بعد پوری قوم کو، جب تک ہماری قوم ایک نظریے کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی موقف کے اوپر وہ جو ہے نا وہ پوری طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. آپ نے کشمیر کے حوالے سے تو تفصیل اپنا موقف بھی دیا، تجاویز بھی دی. جمعیت علماء اسلام کے موقف سے بھی ہمیں آگاہ کیا آپ نے، جماعتی اور بحیثیت کشمیری بھی آپ نے اپنی تجاویز، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں یکجان ہونے کی ضرورت ہے. آپ حلقہ 7 سے جیلم ویلی سے امیدوار ہیں. جی، آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ وہاں پہ جو عوامی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اس وقت تک آپ کی جماعت نے اور آپ نے بحیثیت سابق امیدوار اس وقت تک کیا کردار ادا کیا؟ لیکن میں ایک سیاسی ورکر اور سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک حلقے کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس حوالے سے جتنا میرا تجربہ ہے اور جو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو ہماری حلقے کی سیاست ہو یا ریاست بھر کی سیاست ہو، یہ ہمیں ہمیشہ مفادات کے گرد جو ہے نا وہ گھومتی ہے. اور ہمارے چند ایسے جو ہے نا وہ ہمارے مختلف جماعتوں کے اندر جو نمائندے ہیں تو وہ آئے روز جماعتیں بھی بدلتے ہیں، اپنے موقف بھی بدلتے ہیں، اور انہوں نے اپنے حلقے کے اندر چند ایک لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے کر کے ان کو مختلف انداز سے یا نا وہ نوازتے ہیں. اور اس کے مین ان کے نوازنے کا جو صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نہیں آتے، اپنے خاندانوں سے باہر نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے حلقے کے اور ریاست کے جو لوگوں کے عوامی مسائل ہیں وہ جوں کہ توں ہر جگہ پر موجود ہیں، تو وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. ہماری جماعت کے اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ جو حکومتی وسائل ہیں وہ وسائل جو ہے نا ہیں عوامی سہولیات کے لیے، تو وہ عوام کی بغیر مطالبے کے ان کی دہلیز پر ان کے مطالبات حل ہونے چاہیے.
تو اس کے کسی کی درخواست کی ضرورت نہیں ہے یا کسی اپروچ کی ضرورت نہیں ہے. جو حلقے کا یا نہ لیڈر ہو یا حکومت کا جو نمائندہ اور سربراہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پورے حلقے نہیں بلکہ پوری ریاست کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے. تعلیمی اور صحت کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے حوالے سے، یا لوگوں کی جو ہے نا وہ مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے، یہ سارے کے سارے جو وسائل ہیں حکومت کے وہ حقیقی طور پر جو ہے نا وہ عوام کے اوپر ان کو خرچ ہونا چاہیے اور ان کے عوام کے حقوق کی طرح ان کو حاصل. جمعیت علماء اسلام ضلع جہلم ویلی سمیت ریاست بھر میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. بہت شکریہ مختار احمد کیانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.